الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم حضرات اور خواتین، الفرقان اسٹڈی سینٹر کی جانب سے ہفتہ واری دروس کے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو بیان کرنے کا سلسلہ جاری ہے. آج اس کی چوتھی نشست ہے. اب سے پہلے 3 نشستیں مکمل ہو چکی. ان 3 نشستوں میں جہاں آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے کچھ واقعات بیان کیے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طریقے سے بت پرستی کے ماحول میں جنم لینے کے بعد اور بت تراش اور بت پرست گھر میں پیدا ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رہنمائی فرمائی، انہیں توحید کا علم سکھایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کو اپنایا، شرک سے بیزار رہے. اور جب اللہ رب العالمین نے توحید کی دعوت دینے کا حکم دیا، ابراہیم علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو توحید کے دعوت دینے کا حکم دیا تو اس دعوت کا آغاز انہوں نے اپنے گھر سے کیا، اپنے باپ سے کی، اور اپنے باپ کو توحید کی دعوت پیش کی. توحید کی دعوت پیش کرنے کی وجہ سے باپ ناراض ہوا، باپ غصہ ہوا، باپ مارنے اور پیٹنے کی دھمکی دی، یہاں تک کہ باپ نے گھر سے نکال دیا. پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام قوم کے سامنے آتے ہیں اور قوم کے لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے ہیں، بہترین انداز میں توحید کی دعوت دیتے ہیں، حکمت کے ساتھ توحید کی دعوت دیتے ہیں ابراہیم علیہ السلام. اور جن جن چیزوں کی پرستش قوم کرتی تھی ان تمام کی حقائق کو ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے سامنے رکھا اور بتایا کہ دیکھو یہ معبود نہیں ہو سکتا، معبود تو وہ ہے جو چاند کو پیدا کرنے والا ہے، سورج کو پیدا کرنے والا ہے اور ستاروں کو پیدا کرنے والا ہے. وہی اللہ تبارک و تعالی جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو قادر مطلق ہے، وہی اللہ تبارک و تعالی عبادت کے لائق بھی ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے سامنے اپنے عقیدے کو پیش کر دیا کہ ہم کس طریقے سے ہمارا عقیدہ کیا ہے اور ہم کس کی عبادت کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنا عقیدہ پیش کیا اور اس عقیدے کے پیش کرنے کے نتیجے میں قوم سرکشی پر آمادہ ہوئی اور قوم نے پریشان کیا. لہذا ابراہیم علیہ السلام نے کچھ اور طریقے سوچے اور کہا کہ قوم کو جو بت پرستی کی جو عادت ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے، قوم کو اس بت پرستی سے باز رکھنے کے لیے کچھ طریقے اپنانے چاہیے. اور بتوں کی جو کیفیت ہے، بتوں کی جو حقیقت ہے، نہ سننا، نہ دیکھنا، نہ نفع نقصان پہنچانا، یہ جو اس کی حقیقت ہے، اس حقیقت کو قوم کے سامنے رکھنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے ایک طریقہ اپنایا. اور قوم جب گھر سے نکلی تہوار کے موقع پر اپنے گھر سے دور کسی باہر جگہ میں جا کر کے اور جو ان کا جو قومی تہوار تھا اس کو منانے کے لیے جب لوگ قوم وہاں گئی، ابراہیم علیہ السلام وہاں جانے سے انکار کیے
اور جب سارے کے سارے لوگ گھر سے نکل گئے، علاقہ خالی ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام اس بت خانے میں پہنچتے ہیں، بت کدہ میں پہنچتے ہیں، اور پہنچ کر جو سارے جو جتنے بت تھے ان تمام کے تمام چھوٹے چھوٹے تمام بتوں کو توڑ ڈالا، اور جو کلہاڑی اور جو ہتھوڑا تھا اس کو بڑے بت کے گردن میں لٹکا دیا، اور کہا قوم سے کہ دیکھو کہ میرا تو ارادہ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی جو حالت ہوئی ہے، بتوں کو توڑ پھوڑ کرنے کی، جو بتوں کے توڑ پھوڑ ہونے کا جو معاملہ ہوا ہے، میرے خیال سے اس میں بڑے بت کا ہاتھ ہے، اور بڑے بت کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، لہٰذا اس بڑے بت سے پوچھا جائے۔ قوم نے کہا کیا یہ بڑے بت بول بھی سکتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر بتوں کی حقیقت کو ان کے سامنے بیان کیا۔ جب یہ بولنے کی قوت نہیں رکھتے، سننے کی قوت نہیں رکھتے، اپنے بچاؤ اور اپنے دفاع کی قوت نہیں رکھتے ہیں، تو پھر یہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے جس طریقے سے توحید کی دعوت دی، قوم اس کو ماننے کے بجائے قوم دشمنی پر آمادہ ہو گئی، اور یہ فیصلہ ہو گیا، بڑے لوگوں کا فیصلہ ہوا، اعلیٰ عہدیدار لوگوں کا فیصلہ ہوا کہ ابراہیم کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام کو سزا جو ملی وہ معمولی سزا نہیں تھی، بلکہ جو سزا تجویز کی گئی وہ سزا یہ تھی کہ ابراہیم کو دھکتے ہوئے شعلے میں ڈال دیا جائے۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی تیاری کی گئی ہے۔ بڑے بڑے آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں، آگ کو جلایا گیا، اور آگ کو یعنی کہ شعلہ دینے کے لیے، اس کو مزید بھڑکانے کے لیے جو ایندھن ہو سکتا تھا وہ سارے ایندھن لائے گئے اور اس کو آگ میں ڈالا گیا۔ آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ آگ کے شعلوں کے بھڑکنے کا عالم یہ ہے کہ آسمان کے اوپر کوئی پرندہ اگر وہاں سے دوڑ کر اڑتے ہوئے جائے تو پرندہ جل جائے، اس کے پر جل جائے۔ ایسے بلند شعلے میں بلند شعلے ابراہیم علیہ السلام کے لیے تیار کیا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو ان نمرودیوں نے، ان کفار نے اور بت پرستوں نے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالنے کی کوشش کی، اور یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈالو، اور ان لوگوں نے اپنا کام کیا اور اللہ رب العالمین نے اپنا کام کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو اللہ رب العالمین نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، سلامتی کے ساتھ ابراہیم پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى ابراہیم، ہم نے آگ سے کہا اے ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم کے لیے سلامتی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ اللہ رب العالمین نے آگ کو حکم دیا، آگ کی فطرت تبدیل ہو گئی۔ آگ پہ جو فطرت ہے وہ جلا دینا ہے، آگ کا کام جلانا ہے، آگ کا کام ہے کہ اس کو کسی چیز کو اس پر ڈالا جائے تو اس کو جلا دے، لیکن اللہ رب العالمین نے آگ کو حکم دیا اے آگ تو اپنی فطرت کو تبدیل کر دے۔ اللہ رب العالمین کے حکم ملتے ہی آگ اپنی فطرت کو تبدیل کر دیتی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے سر کا ایک بال بھی نہیں جلتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بچاؤ کا اعلان تھا۔ اور یہ اصل میں یہ جو معاملہ، یہ جو جھگڑا تھا، ایک طرف جو اللہ رب العالمین ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، جو حقیقی معبود ہے، حقیقی معبود کا مقابلہ کس سے ہو رہا ہے؟ ان نقلی خداؤں کے ماننے والے سے ہو رہا ہے، ان لوگوں سے ہو رہا ہے جو اپنے آپ کو خدا تسلیم کرواتا ہے، جو ان لوگوں سے ہو رہا ہے جو اپنے آپ کو کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں بہت بڑا رب ہوں، ہم سے بڑا رب کون ہو سکتا ہے، ہم سے بڑا مالک کون ہو سکتا ہے، ہم سے بڑا خدا کون ہو سکتا ہے۔ اپنے آپ کو خدا کہلانے والا سے اب اس کا مقابلہ کس سے ہو رہا ہے؟ جو حقیقی معبود ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان نمرودیوں کے ان کے جو ارادے تھے، اللہ رب العالمین نے اس کو خاک میں ملا دیا اور اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو بچایا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعہ میں یقینی طور پر ہمارے لیے درس ہے اور عبرت ہے ہمارے لیے۔ ایک بہت بڑی نصیحت یہ ہے کہ اگر آپ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں
جس طریقے سے ایمان رکھنے کا حق ہے، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنے کا حق ہے اور اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، جس طریقے سے اگر اس طریقے پر بھروسہ کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، آپ بھروسہ تو کریں اللہ رب العالمین پر۔ اس دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں، ہم اس وقت پوری دنیا کے اندر ظالمانہ نظام قائم ہے، جو حکمراں ہیں وہ ظالم ہیں، ظلم کر رہے ہیں اپنی رعایا کے اوپر میں۔ بعض حکمراں ایسے ہیں دنیا کے اندر جو ہر وقت ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا سونا، ان کا جاگنا صرف ایک بات کے لیے ہے کہ کس طریقے سے اس دنیا سے اسلام اور اہل اسلام کو ملیا میٹ کر دیا جائے۔ اسلام کو مٹانے کی کوشش، اہل اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کی کوشش بڑے بڑے ایوانوں میں ہو رہی ہے۔ جو بڑے بڑے اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں نا، ان کی جو میٹنگیں ہوتی ہیں، جب لوگ بیٹھتے ہیں سر جوڑ کر، ایک بات ہوتی ہے کہ دنیا سے مسلمانوں کا صفایا کیسے ہو۔ اب دنیا سے مسلمانوں کا صفایا تو مار کر نہیں کر سکتے ایک آدمی، ہاں ایک طریقہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچی جائیں، اور سازش رچنے کا جو سب سے اچھا ذریعہ ہے کہ مسلمانوں کے کیریکٹر کو دنیا کے سامنے خراب کر دیا جائے۔ اور اس کے لیے ہم جس شعبے کو استعمال کرتے ہیں اس شعبے کا نام ہے میڈیا۔ میڈیا کے ذریعے سے ہوتا کیا ہے کہ راتوں رات میڈیا ایک ایسا ذریعہ ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے راتوں رات کسی زیرو کو ہیرو بنا دیں، کسی ہیرو کو زیرو بنا دیں۔ لہٰذا میڈیا کا استعمال کیا جاتا ہے، اور میڈیا کو استعمال کر کے مسلمانوں کی شبیہ دنیا میں خراب کی جاتی ہے تاکہ لوگ مسلمان سے اور اسلام سے نفرت کرنے لگیں۔ یہ عالمی طور پر سازش ہو رہی ہے، ہم اس کا رونا بھی روتے ہیں، ہم اس کی شکایت بھی کرتے ہیں، لیکن اصل چیز جو ہے اس پر ہم غور نہیں کرتے ہیں۔ وہ اصل چیز ہے کہ اس بگڑے ہوئے ماحول میں، اس بگڑے ہوئے معاشرے میں سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ اپنے اندر ہم ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان تو پیدا کریں، ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان تو پیدا کریں۔ توحید کی دعوت دینے کی وجہ سے باپ نے گھر سے نکال دیا، ارادے میں کوئی کمی نہیں آئی، یہ نہیں سوچ کہ اگلا معاملہ کیا ہوگا، کہاں کھائیں گے، کہاں پیئیں گے، کہاں کیا ہوگا، نہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، اس سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، گھر سے نکل گئے، باہر رہ رہے، محلے والوں نے، علاقے والوں نے بھی ستایا، پریشان کیا، لیکن توحید کی دعوت دینا ختم نہیں کیا، اس سلسلے کو آپ نے برقرار رکھا، لوگوں تک، جاننے والوں تک، پہچاننے والوں تک، نہ جاننے والوں تک اللہ رب العالمین کی توحید کی دعوت دیتے رہے، اور بتوں کی حقیقت کو واضح کرتے رہے کہ دیکھو یہ تمہارا بت یہ سننے دیکھنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، جس کے نتیجے میں آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے سلامتی کے ساتھ نکال لیا۔ مفسرین کرام کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردوں و سلامہ، اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جائے سلامتی کے ساتھ۔ ٹھنڈا ہونا الگ ہے اور سلامتی کے ساتھ ٹھنڈا ہونا الگ ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ لفظ سلامہ نہیں کہتا تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ ابراہیم علیہ السلام ٹھنڈک سے مر جاتے۔ انسان سردی سے بھی مرتا ہے اور انسان گرمی سے بھی مرتا ہے۔ ابھی گرمی کا زمانہ ہے، یہاں پر دیکھ لیجئے گا 40-41 ڈگری گرمی ہے، لوگ پریشان ہیں۔ آپ دوسرے اسٹیٹ میں جائیے 50-55 ڈگری گرمی ہے، کل کیا رپورٹ ہے 50-55 لوگ مر گئے بہار میں گرمی سے۔ تو گرمی سے بھی لوگ مرتے ہیں، سردی سے ہی مرتے ہیں، ٹھنڈک سے ہی مر جاتے لوگ۔ ابراہیم علیہ السلام کو بچانے کے لیے
اللہ رب العالمین نے آگ کو حکم دیا کہ یا نار کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ ابراہیم پر، اور آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اللہ نے فرمایا اللہ نے ان کو آگ سے نجات دی، بلا شبہ اس میں ایمان لانے والی قوم کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، بڑی نشانیاں ہیں۔ انسان غور کرے کس طریقے اللہ رب العالمین نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات دلائی۔ آئیے اب معاملہ جو ہے ذرا ہائی لیول تک پہنچ چکا ہے، نمرود تک معاملہ پہنچ چکا، بادشاہ وقت تک معاملہ پہنچا ہے۔ بھائی یہ کون ہے جو میرے خدائی پر لات مارنے کے لیے آیا ہے نا؟ ہم تو سارے لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہم خدا ہے، یہ ابراہیم کہتا ہے کہ نہیں تم خدا ہو نہیں، معبود تم ہو ہی نہیں، عبادت کے لائق تم نہیں ہو۔ آخر کیا جائے؟ نمرود یہ پریشان ہے کہ میری حیثیت ختم ہو رہی ہے، میرا زوال ہو رہا ہے، میرا جو پول ہے نا سارے کا سارا پول کھل رہا ہے، لوگ ہم کو خدا کہتے ہیں، لوگ ہم کو خدا مانتے ہیں۔ ابراہیم کہتا ہے خدا کوئی اور ہے، معبود کوئی اور ہے، لہذا کیا جائے؟ انکار تو نہیں کر سکتا، لیکن اس کو پتا ہے کہ میری خدائی کی حقیقت کیا ہے، یہ ہٹ دھرمی ہے، انانیت ہے، فخر ہے، غرور ہے، اور جھگڑ بھی رہا ابراہیم علیہ السلام سے، مناظرہ بھی کر رہا ہے ابراہیم علیہ السلام سے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بہت وہ نقشہ کھینچا اللہ رب العالمین نے کہ وَأَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، کیا آپ نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا تھا اس بات پر کہ ابراہیم کا رب کون ہے؟ أن آتاه الله الملك، اور اس بنا پر کہ اس شخص یعنی نمرود کو اللہ نے حکومت بھی دے رکھی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہ مناظرہ کیا، نمرود سے مناظرہ کیا ابراہیم علیہ السلام نے۔ نمرود کہتا تھا کہ ہم خدا، ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے ہمارا معبود تو وہ ہے جو سورج اور چاند کو پیدا کرتا ہے، لوگوں کو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ لہٰذا ایک مناظرہ ہوا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے تم اپنے آپ کو خدا کہلاتے ہو، معبود کہلاتے ہو، سنو رب کہلاتے ہو۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، میرا رب وہ ہے جو لوگوں کو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، جو لوگوں کو زندہ کرتا ہے وہ مارتا ہے۔ کیا کہا نمرود نے؟ کہا قال انا احیی وامیت، ارے یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ تفسیر میں آیا ہے کہ نمرود نے جو بادشاہ تھا جیل میں دو قیدی کو بلایا، دو قیدی جیل میں تھا، ایک کی سزا مکمل ہو گئی تھی، اس کو آزاد کرنا تھا، اور ایک کو پھانسی دینا تھا، قتل کرنا تھا۔ اس دونوں مجرم کو لایا، اور لانے کے بعد جس کو آزاد کرنا تھا اس کو قتل کر دیا، اور جس کو قتل کرنا تھا اس کو رہا کر دیا، اور کہا کہ دیکھو میں بھی کرتا ہوں نا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، تم کہتے ہو نا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا، دیکھو میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں۔ یہ پاگل پن کی علامت ہے، یہ دماغی مریضوں کی پہچان ہے، جو بات کی حقیقت کو نہ پہنچ سکتا ہو، حالانکہ ایسی بات میں حقیقت کو نہیں سمجھ رہا ہے، وہ ساری بات سمجھ رہا ہے، لیکن اپنی بدعقلی کی دلیل لوگوں کے سامنے اپنی ضد اور اپنی ہٹ دھرمی کو دکھانے کے لیے کہتا کہ دیکھو میں بھی یہ کام کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ بڑا عقل کا کوٹھا آدمی ہے یہ، جس کو ہم لوگ کہتے کوڑ مغز کہتے ہیں، ہم لوگ ہے نا کہتے کوڑ مغز آدمی ہے یہ، بدعقل آدمی، کوڑ مغزہ آدمی ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے یہ کوڑ مغز آدمی ہے، یہ اس کو دوسری طریقے سے سمجھانا پڑے گا۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، اچھا میرا رب وہ ہے، وہ اللہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے،
فاتی بہا من المغرب، تم مغرب سے نکال دو، چلو تم مغرب سے نکال دو، تم خدا سمجھتے ہو اپنے آپ کو تو کچھ تو پاور تمہارے ہاتھ میں ہوگا۔ ارے اتنا ہی ہے، چلو ایک کام کرو کہ تم کیا کہتے ہیں کہ سورج کو مغرب سے نکال دو۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے نمرود کی حقیقت کو، جھوٹا خدا جو بن کر بیٹھا ہوا تھا، جھوٹا رب جو کہلواتا تھا، فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر مبہوت ہو کر کے رہ گیا، ہکا بکا رہ گئے۔ یہ کیسی بات کہی ابراہیم نے؟ یہ تو عجیب والی بات ہو گئی۔ ارے کہا تھا کہ زندہ کرنے اور مارنے کا کہا تو ٹھیک ہے، 2 آدمی کو بلا کے زندہ کر دیا اور مار دیا تھا ہم نے، دلیل تو دیا تھا، چاہے وہ پاگل پن کا دلیل ہو لیکن دیا، چلو میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ بڑا کول مغز آدمی ہے، اس کے ساتھ ایسے بات نہیں کرنے کی، اس کو دوسرا طریقہ بتانے کا کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، میرا رب وہ اللہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، جاؤ مغرب سے نکال کر کے لے آؤ۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر ہکا بکا ہو کر کے رہ گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حقیقی بات اور پکی بات جو ہے، قرآن کریم کی کوئی بھی آیت پڑھیں گے نا تو آیت کے جو آخری حصہ ہوتا ہے بڑا اہم ہوتا ہے، وہ جو آخری حصہ ہوتا ہے آیت کا بڑا اہم ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، حقیقت یہ ہے کہ ظالم قوم کو ہدایت ہی نہیں دیتے ہم، جو ظلم کرتے ہیں نا ہدایت چھین لیتے ہیں اس سے، ہم ظالم سے اللہ ہدایت چھین لیتا ہے، لہذا ہدایت چاہتے ہیں تو ظلم سے باز رہیے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کہ نمرود کے ساتھ جو مناظرہ ہوا، ایمان اس کی قسمت میں نہیں تھی، ذلت و رسوائی اس کا مقدر بن چکی تھی، اور اس کو بار بار خیال آ رہا تھا کہ میری حکمرانی، میری خدائی، میری عزت سب منہدم ہو چکی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی واقعہ آپ سنیں کہ نمرود جو ظالم بادشاہ تھا، گھمنڈی، متکبر، مغرور، اللہ رب العالمین نے اس کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ اللہ رب العالمین نے اس نمرود کو موت جو دی، ایک مچھر سے موت دی اللہ تعالیٰ نے۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ ایک گھمنڈی ظالم انسان جس کے سامنے ایک آدمی بلند آواز سے باتیں کرنے سے ڈر سکتا ہے، اللہ رب العالمین نے ایسے ظالم مغرور انسان کو مچھر کی موت دے دی کہ ایک مچھر اس کی ناک میں گھس گیا، اس کے دماغ کو خراب کر رہا تھا۔ جب سر کو کھجایا جائے تو اس کو آرام ملے، کبھی ہاتھ سے کھجا رہا ہے، کبھی کسی اور چیز سے کھجا رہا ہے، پھر نتیجہ یہ ہو کہ سر پر مارنا شروع ہوا۔ بیوی کو کہا کہ سر پر مارو، نوکر رکھے گئے سر پر جوتے مارنے کے لیے، جب جب اس کو مارا جاتا تو اس کو آرام ملتا، پھر اس کے بعد پھر تکلیف شروع ہوتی، پھر مارا جاتا۔ اتنا اس کے سر پر مارا گیا کہ اس کا دماغ جو ہے گل کر اس کے ناک کے راستے سے بہ پڑا اور اس کی موت ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے ذلت ناک موت اللہ رب العالمین نے اس کو عطا فرمائی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ سن رہی ہیں، ان کی سیرت کو سن رہی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ رب العالمین نے بڑا مقام عطا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام جب عقیدہ توحید کو بیان کیے ہیں، جہاں عقیدہ، دیکھیے ایک اہم بات یہ بتا دوں، عقیدہ توحید کو جاننا، عقیدہ توحید کو سمجھنا اور عقیدہ توحید پر عمل کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ ضروری یہ بھی ہے کہ آپ ایسے تمام لوگوں سے جن تک آپ اللہ کی توحید کو پہنچا چکے ہیں اور پہنچانے کے باوجود بھی اگر وہ اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، اس عقیدے کو نہیں تسلیم کرتے ہیں، تو آپ ان سے کلی طور پر برات کا اعلان کر دیجئے۔ یہ نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ تمہارے لیے۔ والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منکم، اور ان کے ماننے والوں بھی نمونہ ہے، صرف ابراہیم علیہ السلام میں نہیں بلکہ ان کے جو ماننے والے ہیں، انبیاء کی جماعت آئی ہے، اور آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ بھی تو انہی میں سے ہے نا، انبیاء کی تعداد میں سے ہے، انبیاء میں سے آخری نبی ہے۔ فرمایا اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا کہا؟ انا براء منکم، میں تم سے برات کا اعلان کرتا ہوں، ومما تعبدون من دون اللہ، اور ان تمام سے جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، ان تمام سے ہم اپنی براءت کا اعلان کرتے ہیں، علیحدگی کا اعلان کرتے ہیں، ہم تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے، ہم تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے۔ کفرنا بہ، کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، ہم تمہارے انکاری ہیں، ہم تمہارے اور تمہارے معبود کے انکار کرنے والے ہیں، اور اس وقت تک انکار کرتے رہیں گے حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم اللہ رب العالمین کے وحدانیت پر ایمان نہ لے آؤ۔ کھل کر بات دو ٹوک اعلان کر دیا اللہ ابراہیم علیہ السلام نے کہ ہم تمہارے بھی انکاری ہیں اور تمہارے معبود کے بھی انکاری ہیں، اور تم سے یہ برات کا اعلان کرتے، اور میرا یہ معاملہ علیحدگی اس وقت تک رہے گا جب تک تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہیں لے آؤ گے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے یہ واقعہ اس بات کا سبق دیتا ہے ہمیں کہ ہم کو بھی اپنی زندگی میں ایسے تمام لوگوں سے جو شرک پر عمل پیرا ہیں، مشرکانہ عمل کرتے ہیں، مشرکانہ عقیدہ رکھتے ہیں، سب سے پہلا کام آپ کو دعوت دینا ہے۔ آپ ان کو دعوت دیں، توحید کی دعوت دیں، بتائیں اس کو توحید کی حقیقت بتائیں، اللہ وحدانیت پر ایمان لانے کا حکم دیں، غیر اللہ کی عبادت سے روکیں، غیر اللہ کی عبادت کی جو بھی شکلیں ہیں، چاہے وہ بابا کی ہو، قبر کی ہو، کسی بھی صورت میں جو غیر اللہ کی پرستش کی شکل ہے، اس سے روکنے کی کوشش کریں۔ اور جب آپ اپنے اس مشن میں کامیاب نہ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اپنے آپ کو، تو آپ ان سے اپنی برات کا اعلان کر دیجیے۔ یہ نہیں کہ گل بل کر کے رہیں گے، ساتھ اٹھیں گے بھی، ساتھ بیٹھیں گے بھی، ساتھ کھائیں گے بھی، ہوٹل میں بھی جائیں گے اور تقریب میں بھی جائیں گے اور ان کی شادی میں بھی جائیں گے، سب کچھ کریں گے اور کہیں گے ہم تو دعوت پیش کر دی ہے۔ نہیں، اب اپنے آپ کو ان سے علیحدگی بھی اختیار کیجیے۔ کیا کہ ہمارا تمہارے ساتھ معاملہ نہیں سکتا ہے، تمہارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، بدعقیدگی کا معاملہ ہے، مشرکانہ عمل۔ آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ان کو کافر بول دیجیے، آپ کافر بول کر کے الگ ہو جائیے، بلکہ آپ ان کی تبلیغ کرتے رہیے۔ لیکن تبلیغ ایسا نہیں کہ آپ ایک بار بول دیں تبلیغ ہوگی۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک بار کسی کو بول دیں گے کہ دیکھو غیر اللہ کی عبادت کرنا شرک ہے، اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہم نے توحید کا کام کر دیا، دعوت کا کام کر دیا ہم نے۔ انبیاء کرام کی زندگی کو دیکھیں گے کہ پوری زندگی لگا دی قوم کے سامنے توحید کی دعوت کو پیش کرنے کے لیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں سے اپنی برات کا اعلان کر دیا اور کہا کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں یہاں تک کہ تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ۔ اس کے بعد چلیے اب معاملہ جو ہے، اب ان کے اپنے علاقے میں جہاں رہ رہے تھے وہاں پر توحید کی دعوت پیش کرنے میں آپ ناکام ہو رہے ہیں، ماننے کو لوگ تیار نہیں ہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ اللہ رب العالمین نے ہمیشہ ہم کو اس بات کی عبادت کرنا آپ کو مشکل ہو جائے، اس بات کا خطرہ ہو کہ آپ اللہ کی عبادت نہیں کر سکیں گے، اس بات کا خطرہ جب آپ کو یقینی طور پر ہو جائے، حتمی طور پر ہو جائے، تب آپ کیا کیجئے، وہاں سے آپ ہجرت کر دیجئے۔ ہجرت کرنے کا صرف ایک ذریعہ ہے کہ آپ کو اللہ کے دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے اس کو، باتیں میں بہت دور جانے نہیں چاہتا ہوں ڈیٹیل میں، اس بات کو صرف سمجھ لیجئے، ہجرت آپ اسی وقت کر سکتے ہیں اس مقام سے جہاں رہ رہے ہیں، اسی وقت جب آپ کو اللہ کے دین پر عمل کرنا بہت مشکل ہو جائے۔ ہم اور آپ ہندوستان میں رہ رہے ہیں، ہندوستان میں رہ رہے ہیں نا، کتنی مشکلیں آ رہی ہیں کیا ہمیں، کہ ہم کو مسجدیں بند کر دی گئی ہمارے لیے سارے پورے ہندوستان کی۔ اب کوئی قربانی نہیں کر سکتا یہاں پر، اب کوئی نمازیں نہیں پڑھ سکتا یہاں پر، مسجدیں بند کر دی گئی ہیں، قرآنی اوراق کو رکھنا منع کر دیا گیا ہے۔ کیا ایسا ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود کچھ بدذہن لوگ
بد کردار لوگ، گندے لوگ، بدماش لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مسلمانوں کو برین واش کرتے ہیں، یہ ملک ہمارے لیے رہنے کی نہیں ہے، اب ہم کو ہجرت کرنا ہے، ہجرت کرنا ہے، ہجرت کر کے نکل جانا ہے۔ یہ بدتمیز لوگ ہیں، یہ لوگ بدتمیز ہیں۔ اب مارنے کی کوشش کر دی گئی کہ آج کی رات اللہ کے رسول کو قتل کر دیا جائے گا، تب اللہ نے حکم دیا جائیے اب ہجرت کر کے نکل جائیے یہاں سے۔ جب جان کی باری آ جائے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اب نکلے اپنے گھر سے اور کہا کہ انی ذاہب الی ربی سیہدین، کہ میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہ عنقریب میری رہنمائی فرما دے گا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس کو اور لوط کو، لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، لوط کو اس مقدس زمین کی طرف بھیج کر نجات دلائی جس میں ہم نے جہان دنیا والوں کے لیے برکتیں ڈال رکھی ہیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام دریائے فرات سے کنارے کنارے چلتے ہوئے حران تشریف لائے۔ اہل حران پر بھی تبلیغ بے اثر رہی، لہٰذا وہاں سے ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے اور فلسطین میں جہاں پہنچے، یہاں ابراہیم علیہ السلام گزارا کرنے کے لیے بھیڑ بکریاں رکھ لی، جن میں اللہ رب العالمین نے خوب اضافہ کیا، مگر قحط کی وجہ سے یہ سارے ختم ہو گئے۔ تو اللہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بھتیجے لوط کو جو پیغمبر بن چکے تھے یہاں تبلیغ کے لیے چھوڑا اور خود ابراہیم علیہ السلام مصر کی راہ لے لی۔ ابراہیم علیہ السلام جب یہاں سے نکلے ہیں اپنی بیوی کو لے کر کے، حضرت سارہ علیہ السلام کو لے کر کے نکلتے ہیں، تو ایک معاملہ ہوتا ہے جسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بیان کیا گیا ہے، دونوں نے اپنی اپنی صحیح میں نقل کی ہے کہ جب سیدہ سارہ علیہ السلام کو لے کر ابراہیم علیہ السلام نکلے تو جس مقام سے جا رہے تھے وہاں کا ایک بادشاہ تھا، وہ بڑا ظالم تھا، اور اس کے ظلم کا یہ معاملہ یہ تھا کہ کوئی بھی قافلہ وہاں سے گزرتا نا تو اس قافلے میں کوئی جوڑا اگر ہوتا، میاں بیوی کا کوئی جوڑا ہوتا تو شوہر کو قتل کر دیتا اور بیوی کو اپنے پاس رکھ لیتا۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے گزر رہے تھے تو بادشاہ کو بتایا گیا کہ قافلہ آیا ہے جس میں خوبصورت عورت بھی ہے، تو اس نے اپنے چیلے چپاٹی کے ذریعہ ابراہیم علیہ السلام کو بلوایا اور حکم دیا کہ اس کو بولو، حکم دیا کہ اپنی بیوی کو میرے حوالے کر دو۔ جب سیدہ سارہ علیہ السلام کو اس کے پاس بلایا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے سارہ، میں آپ کو اپنی بہن بتا چکا ہوں، یعنی کہ بہن بول دینے سے معاملہ ختم ہو سکتا ہے، لہٰذا میں یہاں جھوٹ بول دیا اور کہا یہ میری بہن ہے۔ چنانچہ جب سیدہ سارہ علیہ السلام بادشاہ کے پاس پہنچی تو بادشاہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ بری حرکت کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھتا ہے بادشاہ کا ہاتھ شل ہو جاتا ہے، سن ہو جاتا ہے، بالکل وہ گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا معاملہ، وہ ہاتھ کام نہیں کر رہا۔ انہوں نے سارہ علیہ السلام سے کہا کہ دعا کرو میرے لیے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، میں ٹھیک ہو جاؤں گا، میں تم کو چھوڑ دوں گا، تم کو کوئی پریشانی نہیں کروں گا، میں پریشان نہیں کروں گا۔ حضرت سارہ نے دعا کی اللہ سے، اس کا ہاتھ درست ہو گیا، ٹھیک ہو گیا وہ، لیکن وہ بدبخت باز نہیں آیا، وہ دوبارہ دست درازی کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر سے اس کا ہاتھ شل ہو جاتا ہے، پھر کہتا ہے اس مرتبہ دعا کر دو، اگر مجھے عافیت مل گئی تجھے چھوڑ دوں گا، کیونکہ وہ جان چکا تھا کیونکہ معمولی عورت نہیں ہے یہ جو عورت ہے یہ کوئی معمولی عورت نہیں ہے کہ اس کے پاس آگے بڑھ رہا ہوں تو میرا ہاتھ کام نہیں کر رہا، میرا ہاتھ شل ہو جا رہا ہے، ضرور کوئی طاقت ہے، کوئی پاور اس کے پاس ہے، کوئی معمولی عورت نہیں ہے۔ لہٰذا سارہ علیہ السلام نے دعا کی اور اس کا ہاتھ درست ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس نے نہ صرف یہ کہ سارہ علیہ السلام کو آزاد کیا اور یہ کہا کہ تم چلی جاؤ، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ کو بھی ان کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، یہ میری بیٹی ہے ہاجرہ، تم ان کو بھی اپنے ساتھ لے کر کے چلے جاؤ۔
حضرت سارہ علیہ السلام ہاجرہ کو لے کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس واپس آئیں. ابراہیم علیہ السلام مصلی پر اللہ کے سامنے دست دعا تھے اور اللہ سے دعا کر رہے تھے اپنی حفاظت کی، اپنی بیوی کی عصمت و عفت کی حفاظت کی دعا کر رہے تھے. فارغ ہوئے تو معاملے کا حال پوچھا کہ آخر کیا معاملہ ہوا، یہ کون ہے؟ تو سیدہ سارہ علیہ السلام نے قصہ سنایا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کافر کے شر سے نجات دی ہے اور اس نے خدمت کے لیے ہمیں اپنی بیٹی وقف کر دی. اللہ اکبر. اس پر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی حمد بیان کی. بڑا سبق ہے اس معاملے میں، اس واقعے میں بڑا سبق ہے میرے لیے. سبق یہ سبق یہ ہے کہ اگر ہم اللہ رب العالمین کے سامنے دل سے دعا کریں گے تو اللہ تعالی ہماری حفاظت کے لیے کافی ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اللہ کے علاوہ کوئی کارساز نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حمایتی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی آپ کو مشکل سے نکالنے والا نہیں ہے. لیکن تو ہمارا ایمان تو بالکل یقین ہے نا. ہم اللہ سے مانگتے بھی ہیں، ارادہ بھی نہیں رکھتے ہیں. ایک طرف دعا مانگتے ہیں پھر سوچتے پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا. کیوں؟ شیطان جو ہے نا وسوسہ ڈالتا ہے ہمارے سے. شیطان کا کام کیا ہے؟ وسوسہ ڈالنا. الذی یوسوس فی صدور الناس، سینے میں وسوسہ ڈالتا ہے. آپ دعا مانگیں گی نا اللہ سے، اللہ ہماری حفاظت فرما، ہماری مدد فرما. شیطان آ کر کے کہے گا تم تو گنہگار بھی ہو، تم تو گناہ بھی ہوتا ہے، تم نے فلاں گناہ بھی، تمہاری دعا تو نہیں قبول ہوگا، تمہاری دعا تو نہیں قبول کرے گا اللہ تعالیٰ. تو کیا کرنا ہوگا اس کے لیے؟ فلاں بابا ہے نا، اس کی مزار میں جانا پڑے گا، وہاں جا کر اس کے وسیلے سے دعا مانگنی پڑے گی، تب نہ دعا قبول ہوگا. تمہاری گندی زبان ہے، تمہارا کریکٹر خراب ہے، تم تو گناہ گار بھی ہو. گناہگار کی دعا بھی اللہ قبول کرے گا. وہ فلاں اللہ کے ولی ہے لیٹے ہوئے زمین میں، ان سے کہو گی جا کر کے تو وہ دعا کر دیں گے تو تمہاری دعا قبول ہو جائے گی. وہ وسوسہ ڈالتا ہے. ہمارا ایمان ہونا چاہیے. میں نے کہا نا ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہے. سیرت ابراہیم جب ہم سنیں گے شروع سے لے کر آخر تک ایک چیز آپ کو ملے گی، ابراہیم علیہ السلام کا ایمان. کتنا پکا ایمان تھا. باپ کو چھوڑ دیے، شہر کو چھوڑ دیے، نکل گئے، آگ میں کود گئے ہیں، بیوی ظالم بادشاہ کے حوالے ہے، دعا کر رہے اللہ سے. ایمان تو دیکھیے کتنا پکا ایمان ہے. وہی اللہ حفاظت کرے گا. عزت کی، عفت کی، حفاظت کی دعا کر اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں. یہاں سے ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور حضرت ہاجرہ کو لے کر کے نکلتے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالی ابراہیم علیہ السلام جو عمر کے اس مقام پر پہنچے ہیں کہ عمر 80 سال کی ہو رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم رکھا. یقینی طور پر اولاد کی نعمت بڑی نعمت ہوتی ہے. اولاد کی نعمت جو ہے نا بڑی نعمت ہوتی ہے. ہر انسان تمنا کرتا، ہر انسان آرزو کرتا ہے. انسان تو عام انسان، انبیاء کی جماعت آرزو کرتی، اللہ سے دعا کرتی. ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں رب هب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما. برابر دعا کر رہے ہیں، ایک دو بار دعا نہیں کی ہے. ظاہر سی بات ہے 80 سال کی عمر دعا تو نہیں کیے ہوگے. انسان جب شادی کرتا ہے تبھی نہ دعا کرتا ہے. اچھا ضروری نہیں، ایک بات میں بیان کر دوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان شادی کے بعد ہی دعا کرے. یہ دعا جو ہے کوئی کنوارا بھی کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جب بھی اولاد دے تو نیک اولاد دے، صالح اولاد دے. ایسی بات نہیں کہ شادی کے بعد دعا کرے گا اس کے لیے، نہیں. دعا ہے، دعا پہلے بھی کر سکتا ہے آدمی، لیکن اولاد جب اللہ سے مانگو تو صالح اولاد مانگو. ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے سبق ملتی ہے. اولاد مانگو تو اللہ سے مانگو. ابراہیم علیہ السلام اللہ سے اولاد مانگ رہے، رب ہب لی، اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما. دوسری بات کیا ہے؟ من الصالحین، کے صالحین میں سے اولاد عطا فرما. یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں. ایک تو ہم دعا اللہ سے نہیں مانگتے، اولاد کے لیے دعا بابا سے مانگتے ہیں، تعویذ پہناتے ہیں، گنڈا پہناتے ہیں، کیا کیا نہیں کرتے اولاد کے لیے، دھاگا باندھتے ہیں.
منت مانگتے ہیں. اور جہالت کا عالم یہ ہے کہ کوئی کہتا ہے منت مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اگر ہم کو اولاد دے دے گا نا تو ہم اس کو محرم کی 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک گھنٹی پہنا کر کے دوڑائیں گے. یہ شرکیہ منت مانگتے ہیں لوگ، والعیاذ باللہ. یہ کوئی طریقہ ہے؟ لوگ غیر اللہ کی دعائیں دیتے ہیں، غیر اللہ کے پاس فلاں 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 فلاں. اللہ پر ایمان نہیں. اولاد پانے کے لیے ساری حدیں پار، جائز ناجائز تمام طریقے اختیار کر لیا. اولاد کے حصول کے لیے بہت سارے حرام راستے کھلے ہوئے آج ہیں. میڈیکل سائنس میں حرام راستے کھلے ہوئے. غیروں کے ذریعہ باپ بننا یہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسے لوگ جو دوسرے کو، یعنی کہ اپنا جو باپ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے باپ نہیں بنایا لیکن دوسرے کے اولاد کے ذریعے خود کو باپ بن رہے ہیں. اپنا نام لگا لیا فلاں، یہ فلاں میرا بیٹا ہے، حالانکہ اس کا بیٹا نہیں ہے، اس کا اپنا بیٹا نہیں ہے. دوسرے کے بیٹے کو اپنا نام دے کر کے بیٹا بنا لینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں جو کل قیامت کے دن جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہیں گے. جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہیں گے. یہ تو ظاہری طور پر ہوتا ہے کہ لوگ غیروں کے بچے کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، اپنا نام دے دیتے ہیں. اب کچھ لوگ اتنے سیانے ہوتے ہیں، اتنے چالاک ہوتے ہیں کہ اس کو بھی نہیں کرتے بلکہ ڈائریکٹ میڈیکل سائنس کے ذریعہ سے دوسرے کا نطفہ اور اسپرم لے کر کے اپنی بیوی کو حاملہ کرواتے ہیں. بالکل مکمل سرے سے حرام ہے، زنا ہے زنا. اللہ کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر. حرام راستہ ہے یہ. اولاد مانگیے اللہ سے، اللہ دے گا اولاد. ہم تو دعا مانگتے نہیں نا. 1 دن مانگا، 2 دن مانگا، 1 مہینہ دعا مانگا. اور کچھ فساد اور بگاڑ ہمارے معاشرے کا بھی ہے. کچھ فساد اور بگاڑ جو ہے ہمارے معاشرے کا بھی ہے. ایک عورت بیچاری خاتون شادی کے بعد اگر بچہ نہیں ہوا، 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ تک اس کو خوشخبری نہیں ملی، اب گھر میں شروع ہو جاتا کیا بات ہے کیا بات ہے. 3 مہینہ ہو گیا، 4 مہینہ ہو گیا، 5 مہینہ ہو گیا. ساس پریشان ہو جاتی ہے، ارے کب تک ہم ایسے ہی رہیں گے، ہے نا. تو اس طریقے سے برتاؤ نہیں کرنا چاہیے. صبر کیجئے، صبر کیجئے. ابراہیم علیہ السلام صبر کرتے ہیں اور دعا کر رہے ہیں اللہ رب العالمین سے. 1-2 سال نہیں، 80 سال کی عمر دعا اللہ سے کی. کون ہے اتنا صبر کرنے والا؟ 80 سال کی عمر تک دعا کر رہے ہیں رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین. 80 سال کی عمر میں اللہ نے کہا فبشرناہ بغلام حلیم، کہ ابراہیم ہم تم کو ایک حلیم بردبار بیٹے کی بشارت دیتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا فرمائی. اسماعیل علیہ السلام 80 سال کی عمر میں بڑھاپے میں اللہ رب العالمین نے ایک سہارا عطا فرمایا ہے جو اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں ہے. باقی باتیں انشاءاللہ تعالیٰ ابھی جو مزید کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی آئندہ ہفتہ بھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنے کی اور اس سے جو سبق حاصل ہو رہے ہیں اس سبق کو یاد کرنے کی اور اس پر مطابق زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.